بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ، تدخلو تم داخل ہو، تدخلو میں دیکھیں داخلہ کا لفظ پوشیدہ ہے، نہ تم داخل ہو بیوتن گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے جس کا معنی ہے گھر، تم گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بغیر بیوتکم اپنے گھروں کے، یعنی سوائے اپنے گھروں کے، ٹھیک ہے، یا اپنے گھروں کے علاوہ۔ غیر کا معنی علاوہ میں بھی آتا ہے، نہیں کا معنی بھی دیتے ہیں، بجائے کا معنی بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی ہو گیا اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں، یعنی ٹھیک ہے، لا تدخلو نہ تم داخل ہو بیوتن گھروں میں غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی یہاں تک کہ تستانسو تم اجازت لے لو، ٹھیک ہے، حتی یہاں تک کہ تستانسو تم اجازت معلوم کر لو، وَتُسَلِّمُوا اور سلام کرو علی اہلیہا اس کے اہل خانہ پر، یعنی گھر والوں پر۔ اہل کا معنی جو ہے وہ اہل ہونا، یعنی والے آپ کہہ سکتے ہیں، تو گھر والے کو بھی اہل کہا جاتا ہے، تو اہلیہا یعنی اس گھر والے، ٹھیک ہے، تو گھر والوں پر۔ ذالکم یہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ اب جیسا کہ بتایا تھا کہ سورہ احزاب اور سورہ نور میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آداب معاشرت بیان فرمائے ہیں، تو اب اس میں جو بیان کیا گیا ہے لوگوں کے گھروں میں جانے کا طور طریقہ، ٹھیک ہے، تو اصل میں بات وہی تھی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا گیا تھا کہ سورہ نور میں جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمتیں لگائی گئی تھیں، اس کے سدباب میں جو ہے وہ احکامات نازل ہوئے تھے، جس میں تہمت لگانے والوں کے بھی سزا بتائی گئی تھی، زنا کرنے اور کرنے والی کے لیے بھی سزا بتائی گئی تھی۔ تو اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صرف سزا بتا لینا یعنی جرم کا خاتمہ نہیں سمجھا، بلکہ جرم کے خاتمے کے لیے جرم کے جو محرکات ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سدباب فرمایا ہے۔ اب وہ محرکات کیا ہے؟ کسی کا بھی گھروں میں آنا جانا کھلے عام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کوئی کسی کے گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا اس کی اجازت کے بغیر۔ اچھا، اب یہاں ایک لفظ جو ہے وہ اب میں ایکسپلین کرتی ہوں دوبارہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ تدخلو تم داخل ہو بیوتن گھروں میں غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی یہاں تک کہ تستانسو، تستانسو میں جو لفظ ہے پوشیدہ اب وہ ہے انس، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یعنی انس کا مطلب انس سے ہے، یہ جس کا معنی جو ہے وہ ہے انسیت، یعنی جان پہچان یا پیار محبت، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تستاذنون کا لفظ نہیں کہا، اذن کا معنی اجازت لینا ہوتا ہے، تو اجازت لینا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اجازت طلب کر رہے ہیں تو وہ اگلا آپ کو اجازت دے رہا ہے، اس کا معنی یہ کہ اگلے کی رضا بھی معلوم کر لی جائے، اگلے کی جان پہچان معلوم کر لی جائے، یعنی اندر آنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو رضا سے خوشی سے اجازت دے رہا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تستانسو کا لفظ جو ہے وہ یہ کہنے کے استعمال کیا ہے کہ تم معلوم کر لو ان کی رضا، یہاں تک کہ تم ان کی رضا معلوم کر لو، ٹھیک ہے،
حتیٰ یہاں تک کہ تستانسو تم ان کی رضا معلوم کر لو، وتسلمو اور تم سلام کرو علی اہلیہا اہل خانہ پر۔ داخل ہونے کا یہی طریقہ تھا، کیونکہ اس وقت ڈور بیلز اور ڈورز نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے تھے، اور یا پھر جو ہے وہ بلا اجازت اندر چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دروازے کی اوٹ پہ یعنی دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر جو ہے، اور یہ بھی ہوتا تھا طریقہ کہ لوگوں کا نام یعنی جس کو ملنا ہے اس کو بلایا جائے۔ جیسے سورہ حجرات میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بدو آئے، تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر دروازے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے نبی کو جو ہے وہ اس طریقے سے مت پکارو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو۔ تو اب طریقہ کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ سکھایا کہ سلام کرو، یعنی آپ دروازے کے دائیں یا بائیں ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر، سامنے نہیں کھڑے ہونا، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی اونچی آواز سے کہیں۔ اگر کوئی گھر میں ہو اور آپ کو اجازت دینا چاہتا ہو کہ آپ گھر میں آئیں، تو وہ آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہوا دروازے پر آئے گا اور آپ کو ویلکم کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُسَلِّمُوا اور سلام کرو تم علی اہلیہا اہل خانہ پر یعنی گھر والوں پر۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم یہ خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا کہ صرف اجازت نہیں لینی بلکہ اگلے کی رضا بھی شامل اس میں ہونی چاہیے، اور تم سلام کرتے ہوئے اس گھر میں جو ہے وہ داخل ہو۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔